السلام علیکم۔ میں ایک نیا لاگ شروع کر رہا ہوں جس میں مطلب ڈیلی اسی طرح ڈیلی یا ایک دن دو دن بعد اس طرح بائک رائڈنگ پر آپ کو سیر بھی اسی طرح کراؤں گا پشاور کی یا جہاں بھی میں جاؤں، اور کچھ چیزوں پر تبصرہ بھی کروں گا۔ فار ایگزامپل سپورٹس پر یا کوئی سیاسی اس طرح کوئی تبصرہ ہو گیا انٹرنیشنل ایشوز پر نا، تو اس پر بھی میں وہ کروں گا اور اپنے رائے کا اظہار کروں گا۔ اور آج جو ہے میں مسجد اقصیٰ پر یا فلسطین پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے مطلب شارٹ میں کہہ دیں کہ اپنے دل کا بڑاس نکالنا چاہتا ہوں۔ ابھی دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں پر، فلسطینی مسلمانوں پر، کسی کو بھی فکر نہیں ہے، نہ ویسٹ کو ہے، نہ امریکہ کو ہے، نہ یو این کو ہے۔ خیر وہ اس سے کیا گلا، ہمارے اپنے مسلمانوں کو نہیں ہے۔ عرب ممالک کو دیکھیں، کوئی خاص ایکشن نہیں لیا ہے۔ اچھا اس طرح تو کنڈیم کرتے ہیں جیسے پاکستان نے کیا ہے، ترکی نے کیا، تو اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک کنڈیم کرتے ہیں، ادھر اسرائیل جو ہے اور بمباری شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنی زور بدماشی آپ کو دکھا دیتا ہے کہ مطلب ہم جو ہے نا صرف مذمتی قراردادوں سے ہمارا کچھ نہیں ہونے والا۔ اور اس کو پتہ بھی ہے، اور اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا یو ایس اے، یو این او، ساری ویسٹ کی جو کنٹریز ہے وہ ان کے ساتھ ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں ہے۔ ان کو مسلمانوں کے خون سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ اگر ایک کتا مر جائے نا تو ان کو غم ہوتا ہے، لیکن اگر مسلمان مر جائے کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمان جو حکومتیں ہیں وہ بھی انتہائی بزدل، بغیرت اور امریکہ اور ویسٹ کی جو ہے نا غلام ہے، صرف اپنے عیاشیوں میں لگے ہیں۔ ابھی یو اے ای کو دیکھیں، بحرین کو دیکھیں، سوڈان کو انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، مراکش کو دیکھیں۔ اچھا مصر اور ترکی نے تو پہلے سے کیا ہے نا۔ اردگان کو تو میں اس لیے وہ بلیم نہیں کرتا کیونکہ اس کے حکومتیں ہوا ہی نہیں ہے۔ جب یہ تسلیم کیا تھا تو اس وقت سیکولر حکومت تھی ترکی میں، تو سیکولر کنٹری تو ابھی بھی ہے، لیکن جو حکمران تھے وہ بالکل کمپلیٹلی سیکولر تھے۔ ابھی جو طیب اردگان ہے ماشاءاللہ، ان کی جو پارٹی ہے وہ اسلامک پارٹی ہے، تو ان کو بلیم میں نہیں کرتا، لیکن بلیم میں عرب ممالک کو زیادہ کرتا ہوں۔ مصر نے تو خیر حد ہی کر دیا نا، اس کو تو چھوڑے، وہ تو ہے ہی غلام امریکہ کا اور سعودیہ کا۔ پہلے میں سعودیہ کی بہت حمایت کرتا تھا، عرب ممالک کی، لیکن جب یہ حال دیکھا ہے تو ابھی مجھے میرے دل میں جو عزت تھا نا وہ بھی اس لیے تھا کہ حرم شریف ادھر ہے، ہمارے انبیاء، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر جو ہے ان کا تعلق ادھر سے ہے، اس لیے ہم ان کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنا قدر خود ہی ختم کر دی ہے۔ ابھی فلسطین کو دیکھیں، ظلم ہو رہا ہے، عرب ممالک نے تو کوئی مذمت کی بھی نہیں ہے، انہوں نے مذمت بھی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، کم از کم مذمت بھی سرکاری سطح پر۔ بلکہ میں نے تو سنا ایک نیوز میں کہ یو اے ای نے پابندی لگائی ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ نے حماس یا فلسطین کو اس کو جو ہے نا اس کی حمایت نہیں کرنی ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ ہیں عرب میں بھی، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، وہ ہے جو دیتے ہیں۔ اور میں نے سنا ہے کہ یو اے ای کے کچھ سرکاری عہدیداروں نے یا وزراء کہہ لیں، حکمران طبقے سے کہہ لیں، کہ انہوں نے جو ان کی ڈیتھس ہوئی ہیں اسرائیل کی، ان پر غم کا اظہار کیا۔ کتنی شرم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے، اسپیشلی عربس کے لیے، جنہوں نے یہ امہ تو ہم کہتے ہیں نا، لیکن وہ ان کے مسلم امہ، ان کے وہم و گمان میں بھی، سوچ میں بھی یہ امہ کا چکر نہیں ہے، وہ اپنے مفاد کی خاطر کر رہے ہیں۔ جو بھی ہو سب مفاد کے چکر میں ہے، ایران ہو، سعودیہ ہو، یو اے ای ہو، چین ہو، امریکہ ہو،
سب مفاد، اپنی مفاد کے خاطر، یہ نہیں کہ چین ہمارا دوست ہے، یہ سب ویسی گپ شپ ہے، وہ ان کا اپنا مفاد ہے ہم سے، اس لیے جو ہے ہمارے حمایت کرتے ہیں۔ ورنہ مسلمانوں کا حال دیکھیں آپ، چینی ایغور کیا پتہ نہیں کون سے وہ ہے جو مسلم سنکیانگ جو میجارٹی علاقہ ہے ادھر، انہوں نے کیا حال کر رکھا ہے مسلمانوں کا، تو ان کو کسی کو فکر نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان خود ہی یونائٹڈ نہیں ہوتے ہیں، اتفاق ان میں نہیں ہے، ورنہ 56-57 ممالک ہے، بڑا زور ان کا پڑ جاتا اگر انہوں نے کوئی اسٹرانگ ایکشن لینا ہوتا، لیکن سب غلام ہے، سب پیسوں کے چکر میں، عیاشیوں کے چکر میں ہے۔ آپ یقین کریں، میرا جو ہے نا، میں جب نیوز دیکھتا ہوں اور ظلم دیکھتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسور ہوتا ہے نا۔ 200 ابھی تک تو میں نے سنا ہے 212 لوگ شہید ہوئے ہیں، اور ان میں سے 60-70 تک بچے ہیں، اس طرح ان میں عورتیں، بوڑھے، جوان سب ہیں جو شہید ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ دیسی ساخت کے راکٹ پھینکتا ہے حماس، بالکل ان کا حق ہے، کیونکہ اسرائیل نے ان کے علاقے پر قبضہ کیا ہے، ان کو گھروں سے بے گھر کر رہا ہے، ان کو شہید کر رہے ہیں۔ اور سٹارٹ بھی اسی طرح ہوا تھا کہ جو اقصی مسجد ہے ان میں یہ نماز پڑھ رہے تھے، تراویح پڑھ رہے تھے، اور جو ہے نا اسرائیلی فوج اور پولیس نے مظالم شروع کی، تو اس کے جواب میں جب مظالم زیادہ ہو گئے اور لوگ اس میں فلسطینی شہید ہو گئے، تو پھر حماس نے اس کے جواب میں جو ہے نا پھر وہ داغے، راکٹ داغے۔ لوگ ابھی حماس کو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، اسرائیل تو ہے ہی اللیگل، وہ تو ہے ہی امریکہ کا ناجائز بچہ نا، وہ تو ان کے جو اسٹیٹ بھی جو ہے نا وہ اللیگل ہے، ان کا تو کوئی رائٹ بنتا ہی نہیں ہے دفاع کا۔ ابھی امریکہ کو دیکھیں، وہ سب، یا ویسٹ کو دیکھیں، وہ تو سامنے، سب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے۔ مطلب فلسطینیوں کا ان کا مطلب غم نہیں ہے کہ کتنے فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ ایک یہ راکٹ پھینکتے ہیں، وہ آئرن ڈوم ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو روک لیتے ہیں 90% کو، ٹھیک ہے، اور اس کے جواب میں یہ F-16 اور F-35 سے جا کر جو ہے نا بمباریاں کرتے ہیں، اور پورے کے پورے جو ہے نا عمارتیں تباہ کر لیتے ہیں۔ ابھی الجزیرہ جو کہ اسرائیلیوں کے حق میں بول رہا ہے، وہ باقی تو سارے ویسٹرن میڈیا جو ہے نا وہ تو اسرائیل کے حق میں، الجزیرہ بول رہے تو ان کے آفس کو بھی انہوں نے میزائل سے تباہ، جو کہ وار کرائم ہے۔ لیکن ادھر جو ہے نا کسی کو وار کرائم نظر نہیں آ رہے، نہ UN کو، نہ US کو، نہ ویسٹ کو، ادھر کسی کو بھی عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق نظر نہیں آتے ہیں، بوڑھے کے حقوق نظر نہیں آتے ہیں۔ یہ جو ہمارے جو سیکولر دیسی لنڈے کے انگریز ہیں ادھر پاکستان میں، جو ہر وقت امریکہ کے گن گاتے ہیں، ویسٹ کے گن گاتے ہیں کہ ان کے ہاں انسان کی ایسی قیمت ہے اور ویسی قیمت ہے، کچھ بھی قیمت نہیں ہے، ان کی اپنی ہوگی، ہمارے مسلمانوں کی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیسی لنڈے کے انگریز بھی اگر ادھر چلے جائیں نا تو ان کی بھی جو ہے نا یہ انگریز جو ہے نا امریکہ ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ لیکن یہ تو خیر ان کا اپنا ایجنڈا ہے، ان کو تو یہ جو سیکولر لبرانڈوز ہیں، یہ جو NGOز ہیں، ان کا تو اپنا ایجنڈا ہے، ان کو تو ویسٹ سے پیسے ملتے ہیں، ان کو تو پیسوں سے غرض ہے نا۔ تو ہمارے مسلم کنٹریز کو کم از کم چاہیے کہ وہ اتفاق کریں، اللہ کے واسطے وہ اتفاق کریں اور اتحاد کر لیں اور صحیح جواب دیں۔ اگر انہوں نے چوڑیاں پہن رکھی ہے، جواب اسلحہ ایسے نہیں دے سکتے ہیں، تو کم از کم صحیح ایک تو ہو جائے نا، صحیح اسٹرانگلی جو ہے نا UN میں جائیں، چلیں۔ اگر آپ اٹیک نہیں کر سکتے ہیں، آپ نے چوڑیاں پہن رکھی ہے، تو کم از کم جائیں۔ آپ کے جو 54 اسلامی ممالک کا اتحاد ہے پہلے، جس کو میں بہت سپورٹ کرتا تھا، یہ کس لیے ہے؟ یہ تو لگتا ایسا ہے کہ سعودی عرب نے صرف اپنے مفاد کے لیے بنایا ہے۔ یہ کیسے اسلامی اتحاد ہو گیا جو کشمیر کے مظلوم عوام کو نہیں بچا سکتے، فلسطین کو نہیں بچا سکتے، دوسرے جو مسلم میانمار میں ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، ان کو نہیں بچا سکتے، یمن میں ظلم ہو رہا ہے، تو پھر ان کا فائدہ کیا ہے؟ جب مسلمان مر رہے ہیں تو ان کا اتحاد کا کیسا اسلامی اتحادی فوج ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ امریکی فوج ہے، امریکی مفاد کے لیے بنایا گیا ہے۔ ابھی ان کے دوغلے پالیسی دیکھیں، ویسٹ اور USA کی دیکھیں
یہ سوڈان کا ایک علاقہ ہے، مغربی سوڈان ہے میرے خیال میں، ان میں عیسائی اکثریت تھی، حالانکہ سوڈان میں جو دوسرا ہے اس میں مسلم اکثریت ہے، تو وہ کرسچن تھے مغربی سوڈان والے. انہوں نے مطلب مظاہرے کیے اور مطلب اسی طرح اسٹرگل کیا، تو یو این او اور امریکہ سب نے ان کو آزادی دلوا دی، وہ بھی آزاد ہے، سوڈان سے الگ ہو گئے. اچھا ادھر میرے خیال میں انڈونیشیا میں ایک علاقہ ہے مشرقی تیمور جسے کہتے ہیں، یا پتہ نہیں کون سا علاقہ ہے، ادھر بھی کرسچن زیادہ تھے، انہوں نے جدوجہد کی، ان کو بھی آزادی مل گئی. فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ 1947 سے ہے، اور ان کا مسئلہ یہ حل نہیں ہو رہا، بلکہ الٹا ظلم کر رہے ہیں، اور بلکہ ظلم کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں یہ اسرائیل، یہ ویسٹ اور امریکہ. ابھی ادھر یہ دیکھیں نا کہ ویسے تو قرآن میں نہیں کہا گیا کہ یہ یہود و نصارہ آپ کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے جو بھی کر لے. آپ چین کا کہتے ہیں نا، یہ چین کا اپنا مفاد ہے، یہ مفاد جب دور ہو جائے نا تو یہی پاکستان ان کا دشمن ہو جائے گا. تو ان کے اپنے مفادات ہے، اور اپنے مفادات کے لیے عرب ممالک اور یہ مسلم بزدل بغیرت حکمران جو ہے نا اپنی ایمان بھی بیچ سکتے ہیں پیسوں کے لیے یہ لوگ. لیکن انہوں نے بھی جواب دینا تو ہے نا، انشاءاللہ مریں گے نا. تو کتنے بڑے بڑے بادشاہ گئے ہیں دنیا سے، سکندر اعظم گیا ہے، جو چنگیز خان گیا ہے، جو اپنے آپ کو کچھ کہتے تھے، ابھی کہاں ہیں، ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. یہ بھی جب جائیں گے نا انشاءاللہ اور ان سے حساب کتاب ہوگا نا، یہ حکمرانوں سے تو ایک چیز کا حساب ہوگا. جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر دریا دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوک سے یا پیاس سے مر جائے تو اس کا جواب بھی مجھے دینا پڑے گا. سوچ لیں، ایسے حکمران تھے وہ لوگ، جو راتوں کو جو ہے نا گلیوں میں پھرتے تھے کہ کہیں کوئی کسی کو مسئلہ تو نہیں ہے، تکلیف تو نہیں ہے. اور ہمارے حکمران دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ آلو جو ہے نا درجن اتنے ہیں، درجن، اور انڈے کلو کے اتنے کے ہیں. ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ آلو کلو کے حساب سے بکتا ہے اور انڈے جو ہے نا درجن کے حساب سے بکتے ہیں. ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے. تو ان کو عوام کو کیا احساس ہوگا؟ انہوں نے تو پاکستان کو لوٹ لیا ہے، ان کو فکر نہیں ہے، اپنے عوام کی فکر نہیں ہے، تو مسلم امہ کی کیا ہوگی؟ ہمارے میزائل اور ایٹم بم یہ کس لیے ہے یار؟ کس لیے ہے؟ جب مجھے یاد ہے جب 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے نا، تو فلسطین میں مظاہرے، مطلب اس کے حق میں مظاہرے ہوئے تھے بڑے بڑے، اور بڑے خوش تھے کہ ابھی جو ہے نا پاکستان جو ہے ابھی اور مضبوط ہو گیا ہے، وہ ہمارے لیے کچھ کرے گا. ابھی تک کیا کیا ہے انہوں نے؟ کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے ہمارے بھی کوئی معاشی مسائل ہے، لیکن یار غیرت بھی کچھ چیز ہوتی ہے. معاشی مسائل تو ویسی بھی ہے اور رہیں گے، اس کے باوجود بھی جو ہے نا دن بدن مہنگائی ہو رہی ہے، کوئی ریلیف تو ہمیں ابھی بھی نہیں مل رہا ہے. تو اگر یہ کوئی اسٹرانگ ایکشن لے تبھی یہی ہوگا. ہمارے ملک نے ترقی ویسی بھی نہیں کرنی ہے جس طرح ہمارے حکمران ہیں ہم پر آ رہے ہیں، جس طرح بزدل حکمران آ رہے ہیں جن میں غیرت ہی نہیں ہے، جو صرف پیسوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو مجھے تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہے. بس اللہ کرے کہ جو بھی اسرائیل پر ظلم کر رہا ہے، جو بھی اس کے ساتھ اتفاق کر رہے ہیں، اس پر اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے اپنے کرم سے، کیونکہ ہم تو یہی صرف کر سکتے ہیں، ہم تو صرف یہی کر سکتے ہیں. ہمارا تو اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. جن کے پاس وسائل ہے مسلم ممالک، وہ بھی کچھ نہیں کر رہی ہے، صرف مذمت کر رہے ہیں. ابھی مذمت سے تو نہیں ہوگا نا، اردگان بھی مذمت کر رہے ہیں، عمران خان بھی مذمت کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں چلو مذمت، تو بھائی مذمت سے کیا ہوتا ہے؟ ان کو کچھ بھی فکر نہیں ہے. وہ جتنا مذمت کرتے ہیں اتنے زیادہ وہ بمباریاں شروع کر دیتے ہیں. جب تک آپ صحیح ایکشن نہیں لیں گے نا، ان کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے نا، تو یہ لوگ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہوں گے. جس طرح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، ان کو صحیح جواب دیا تھا، ان کا بیڑا غرق کر دیا تھا. اس طرح جواب دینا چاہیے. سارے جو ہے نا غیر مسلم جو ہے نا ابھی سب اکٹھے ہو گئے فلسطین کے خلاف، ان پر ہنستے ہیں.
ہنس رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا اسرائیل اپنے دفاع کے لیے کر رہا ہے. یہ کون سا دفاع کے لیے یہ کر رہے ہیں؟ جب آپ نے ایک فار ایگزامپل ایک گھر ہے، کسی اور کا گھر ہے، آپ نے اس پر قبضہ کیا ہے، اس پر آپ ظلم بھی کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جب اپنے گھر کو بچانے کے لیے آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے اور تب آپ اس کو دہشت گرد کہیں گے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہ اسی طرح اسرائیل بھی یہی کر رہا ہے. اس نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ابھی اس پر الٹا ظلم بھی کر رہے ہیں، اور پھر ویسٹ اور امریکہ اور غیر مسلم ممالک ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. اور ان کو تو چھوڑے، وہ تو ہے ہی غیر مسلم. ہمارے اپنے مسلمان ممالک کیا کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے UAE کا قصہ سنایا. تو میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی تباہ و برباد کرے، جو ہمارے بزدل حکمران ہیں ان کو بھی اللہ تباہ کرے. دل جو ہے نا وہ خون کے آنسور ہو رہا ہے میرا. میں تو ابھی نیوز بھی نہیں دیکھتا ہوں، چھوڑ دیا میں نے. غصہ آتا ہے، میں کہتا ہوں کہ میں کیا کروں. ان کا کتا بھی مر جائے نا، کتا بھی مر جائے تو یہ سارا جو ہے نا یورپ اور امریکہ جو ہے نا وہ چیختے ہیں. یہ ہمارے بلاسفی لا ہے ان پر یہ بونگتے ہیں. مجھے بتائیں کہ اس لا کی وجہ سے کتنے لوگ ادھر پھانسی ہوئے ہیں؟ 1-2 کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور یہ جو اسرائیل کر رہا ہے، جو امریکہ نے کیا ہے، ملینز لوگوں کو شہید کیا ہے عراق افغانستان میں، وہ نظر نہیں آتے ہیں. بس ان کو یہ لا نظر آتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، دوغلی پالیسی ہے. اور ہمارے ادھر کے جو دیسی لنڈے کے انگریز ہیں یہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. لعنت ہے ایسے لوگوں پر. اچھا بس میں ابھی یہ ویڈیو ادھر ہی ختم کر رہا ہوں، پھر کسی دوسرے ٹاپک پر انشاءاللہ اگلی دفعہ ملیں گے. اوکے، اللہ حافظ.